ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. ایک کافر شخص ایک مسلمانوں کے بازار سے ایک مرتبہ گزرا. جب وہ گزر ہوا اس کا تو اس کے ساتھ اس کا چھوٹا سا بچہ تھا. اس بچے نے کوئی چیز نکالی اور کھانا شروع کر دی. رمضان کا مہینہ تھا تو اس شخص نے اسے تھپڑ مارا. کہا تم جانتے نہیں ہو مسلمانوں کے بازار سے گزر رہے ہو, اور مسلمان اس مہینے کا بڑا ادب کرتے ہیں, یہ مسلمانوں کے روزے کا مہینہ ہے اور تم مسلمانوں کے بازار میں ہی کھا رہے ہو. جب اس نے سختی کی, تھپڑ مارا, تو ایک بزرگ کو کچھ عرصے بعد وہی نوجوان خواب میں نظر آیا. وہ عجیب منظر دیکھ رہے ہیں کہ وہ نوجوان جنت کے اندر سیر تفریح کر رہا ہے, جنت میں ٹہل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے تو کافر تھا, جنت میں تو کیسے آ گیا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں جو اپنے بچے پر اس وقت میں نے یہ سختی تھوڑی سی کی تھی اس ادب کی وجہ سے کہ مسلمانوں کے مہینے کا ادب ہونا چاہیے. ہم مسلمانوں کے بازار میں جا کر سرے عام کھانا پینا نہیں کریں گے. تو کہا اس وجہ سے بس اللہ کو یہی میری نیکی پسند آ گئی, مرنے سے پہلے رب نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے اور مجھے بخش دیا ہے. یہ کوئی اچھا کام, کوئی ادب با ادب با نصیب ہوتا ہے. یہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہے, با ادب با نصیب. رمضان کے مہینے کا یہ دن ہو یا راتیں ہو, تقدس کا خیال رکھنا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت رسوا نہیں ہوگی جب تک رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی. عرض کی گئی یا رسول اللہ اس کی رسوائی کیا ہے؟ فرمایا اس مہینے میں حرام کام کے اندر پڑ جانا. میرے بھائیو یہ ضرور یاد رکھیے گا, حرام کام میں پڑنا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس مہینے میں شراب پی یا بدکاری کی یا حرام کام کرتا ہے, فرمایا اگر اس شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جو اسے بخشوا سکتی ہوگا. یہ اس مہینے کا ادب, احترام, اس کے تقدس کا خیال رکھنا. گناہوں کو چھوڑنا ہوگا, قصدن چھوڑنا ہوگا, اپنے اوپر جبر کرنا ہوگا. گناہ سارے مہینے میں حرام ہے, ایسا نہیں کہ صرف رمضان میں, لیکن جب خاص مہینے, خاص راتیں, خاص دن آتے ہیں تو اس کے اندر شدت بڑھ جاتی ہے. آپ کوئی باہر روڈ پر کسی کو گالی دے رہا ہو, لوگ اگنور کرتے ہیں, عادتیں دے رہا ہے چھوڑ دو. لیکن وہی شخص مسجد میں آ کے چلانا شروع کرے, برا بھلا کہنا شروع کرے, تو ہر آدمی کہے گا یار مسجد میں ایسی باتیں کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جگہ پاک جگہ, مقدس جگہ ہے, اس کا مقام اور ہے. تو اس لیے جب ایسے مہینے آ جائیں, جب ایسے دن آ جائیں یا ایسی جگہ میں آپ چلی جائیں تو اس وقت اس کا تقدس بڑھ جاتا ہے. وہ بات جو ہم باہر بول سکتے ہیں وہ اس جگہ پہ نہیں بول سکتے. تو اب ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ پورے رمضان میں کوئی ایسی باتیں, کوئی ایسے کلمات, کوئی ایسی چیزیں ہم سے نہ نکلیں کہ جو رمضان شریف کی بے ادبی والے معاملات کی طرف ہمیں لے کے جانے والے